شریف مرحوم کے قتل کے حوالے سے پاکستان کے اندر بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ ان کی والدہ محترمہ نے ایک خط صدر پاکستان کے نام لکھا تھا، مگر اب چیف جسٹس آف پاکستان کے نام خط لکھا ہے۔ اس کے حوالے سے، اس کے متن، اس کی ڈیٹیل کے حوالے سے بات کریں گے، مگر کینیا میں اس وقت تحقیقاتی ٹیم کہاں تک پہنچی ہے، کیا پیش رفت ہوئی، اس پر بات کرنے کے لیے سینئر صحافی سعید منہاس صاحب نے اگین ہمیں مقابل میں جوائن کیا ہے۔ سعید منہاس صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ سعید منہاس صاحب، مجھے یہ بتائے گا کہ کینیا کے اندر تحقیقات کس مرحلے میں، تفتیش کس مرحلے میں اب تک داخل ہو چکی ہے، اور جو پاکستان سے ٹیم وہاں پر گئی ہے ان کی مصروفیات کیا ہیں وہاں پر؟ جی، سب سے پہلے تو میں تھوڑی سی تحقیقات کے حوالے سے بات کر دوں کہ جو تحقیقات ہے وہ بڑے سنگل پوائنٹ کے اوپر کینیا کے پریزیڈنٹ نے انڈیپینڈنٹ جو پولیسنگ اتھارٹی ہے، اوور سائٹ اتھارٹی، اس کو دی ہوئی ہے، اور ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ وہ صرف اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیس آفیسرز، 4 پولیس آفیسرز اس دن اس جگہ پہ تعینات تھے، انہوں نے رولز کی کیا وائلیشن کی ہے، اور کیا انہوں نے بغیر ان سارے پروٹوکولز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پولیس کے ہوتے ہیں اس کے بغیر فائرنگ کی ہے، یہ مرڈر کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو وہ صرف 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو پولیس کے سینئر رہنما ہیں ان سے میری 2-3 سے بات ہوئی۔ ان 2-3 کا جو مطمئن جو اوور آل تھا، کرکس یہ تھا کہ ان کا ابھی بیلسٹک جو ایگزامینیشن ہے بلٹس کا، جو بلٹس کے خول وہاں سے اٹھائے تھے اور جو بلٹس ارشد شریف کی باڈی سے نکلی ہیں، ان کا ابھی فورینزک یا بیلسٹک ایگزامینیشن مکمل نہیں ہوا۔ ارشد شریف کی باڈی کے جو کیمیکل ایگزامینیشن ہے اس کی کچھ رپورٹس ابھی مکمل نہیں ہوئی، پوسٹ مارٹم رپورٹ ان کے قبضے میں ہے، لیکن ارشد شریف کی کوئی بھی چیز جو ہم بار بار پوچھ رہے تھے کہ ان کا لیپ ٹاپ کہاں پہ ہے، ان کا فون کہاں پہ ہے، وہ ان کے قبضے میں نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں تھا کہ ہم یہ چیک کرتے کہ وہ کہاں ٹھہر رہا ہے، کب آیا ہے، کس کے ساتھ آیا ہے۔ ہاں، انہوں نے سٹیٹمنٹ لی ہیں خرم کی بھی اور وقار کی بھی اور اس فارم ہاؤس کے ملازمین کی بھی اور وٹنسز کی بھی اور 4 پولیس والوں کی بھی، تو ٹوٹل 10 سے 12 سٹیٹمنٹس انہوں نے اب تک ریکارڈ کی ہیں اس سارے میں، لیکن یہ کینیا کی وہ والی اتھارٹی ہے جو کر رہی ہے۔ اب جب ان سے پوچھا کہ جی پاکستانی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، وہ اکیلے کر رہے ہیں یا آپ کر رہے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سے کون سی انویسٹیگیشن ٹیم آئی ہوئی ہے، ہمیں تو صرف ایمبیسڈر صاحبہ ایک آئی تھی، وہ اپنے ساتھ کچھ پاکستانی آفیشلز لائی تھیں، جنہوں نے ہم سے صرف یہ پوچھا کہ جی تحقیقات ٹھیک چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی۔ نہ ہم نے ان سے کوئی مدد مانگی، نہ انہوں نے ہم سے کوئی مدد مانگی، نہ انہوں نے ہم سے کوئی سوالات کیے، انہوں نے صرف پوچھا کہ جی تحقیقات کیسی چل رہی ہے، کیونکہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہیں اور ہم کسی کے ساتھ مل کے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کر رہے، نہ ہی ہمیں کوئی حکومت پاکستان کی طرف سے یا امبیسڈر کی طرف سے کوئی یہ اس طرح کی ریکویسٹ آئی کہ جی یہ کوئی انویسٹیگیشن ٹیم آئی ہوئی ہے۔ جو ان کے مصروفیات یہاں پہ ہیں جو آپ نے پوچھا، تو مصروفیات یہ لگ رہی ہیں کہ وہ پینٹ اور ٹائی کوٹ پہن کر کرٹسی کالز کر رہے ہیں۔ انہوں نے انڈیپینڈنٹ پولیسنگ اوور سائٹ اتھارٹی کے ساتھ، بورڈ کے ساتھ جا کے ایک میٹنگ کی جو کرٹسی کال تھی، جس کی تصویریں امبیسی نے ایشو نہیں کی بلکہ ان کی تصویریں جو تھیں وہ ایشو کی ہیں انڈیپینڈنٹ پولیس اتھارٹی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر۔ معذرت کے ساتھ سعید منہاس صاحب، میں آپ کو یہاں پر روک رہی ہوں، یہ ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی تحقیقاتی ٹیم انفیکٹ وہاں پر تحقیق یا تفتیش کے لیے نہیں بلکہ اپنی بظاہر محسوس ہوتا ہے تفریح کے لیے گئی ہے۔ پاکستان کی ٹیم کا کتنا سنجیدہ مزاج ہے، کبھی کینڈی کرش کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی ہمیں اس قسم کے موڈ میں نظر آتے ہیں۔ عامر صاحب، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ جی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ آپ بھی تعارف کروانا بھول گئیں کہ سعید منہاس صاحب اس وقت نیروبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کئی اخبارات کے مدیر رہے ہوئے ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں، اور ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ یہ نیروبی سے ہمیں جوائن کر پا رہے ہیں اور ان کی زبانی سنتے ہیں کہ وہاں یہ جو نیچے ہم تصویریں سعید دکھا رہے ہیں کہ وہ دانت نگال رہے ہیں، سووینئرز لے رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو پاکستان کی وہاں پہ ایمبیسڈر ہیں ان کا رویہ بھی، ان کے جو بیانات پہلے ہی آئی کہ بغیر تفتیش کے انہوں نے کہا جی وہ ہالیڈے پہ آئے ہوئے تھے، اور یہ تفتیش کے بغیر ہی پہلے ہی کہہ دیا تھا انہوں نے کہ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی تھا، انہوں نے پہلے ہی فیصلہ صادر فرما دیا۔ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ انہوں نے تو جی عامر بھائی، انہوں نے تو پہلے دن ہی جب یہ مورچری میں تھیں تو اس وقت ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ جی پولیس کا بیان انہوں نے منوان مان لیا، اور انہوں نے دوسری چیز یہ کی کہ انہوں نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ وہ تو پاکستانی گورنمنٹ سے بالکل نالاں نہیں تھے، نہ ہی پاکستان کی گورنمنٹ ان سے نالاں تھی۔
وہ تو صرف تفریح کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے تھے، نہ ان کو کوئی تھریٹ تھا وہاں پہ، نہ ان کی جان کو کوئی خطرہ تھا، اور نہ کوئی ایسی چیز تھی کہ پاکستان سے وہ بھاگتے. وہ تو بھاگے ہی نہیں تھے، وہ تو وی لاگ کر رہے تھے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، وہ تو انجوائے کر رہے تھے لائف کو. یہ ان کا بالکل ابھی باڈی یہاں پہ تھی ارشد کی، تو اس دن کا سٹیٹمنٹ ہے جو یہاں کے صحافیوں کو انہوں نے دیا، جس کے اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا تو موقف پہلے دن ہی کلیئر ہو گیا کہ اس معاملے میں ہم پولیس کے موقف، جو کینیا کے پولیس کا موقف ہے، اس کو کوئی کوسچن مارک اٹھا ہی نہیں رہے، کہ وہ بالکل ٹھیک موقف ہے کہ جی مسٹیکن آئیڈینٹی ہے، بندہ مر گیا ہے، خیر ہے، اب صرف باڈی کلیکٹ کرو اور باڈی واپس بھیج دو. اب تحقیقات میں جہاں تک معاملہ ہے، تو تحقیقات میں ایمبیسڈر صاحبہ یا ہائی کمشنر کہا جا سکتا ہے کہ ہائی کمشنر صاحبہ خود جا رہی ہیں ہر جگہ پہ اس ٹیم کو لے کے، نہ ان کی طرف سے کوئی خط و خطابت ہے، نہ ایمبیسی کی طرف سے اس کے اوپر کوئی اپڈیٹ ہے. ہاں البتہ یہ جو چیز ہے کہ اب جو کوسچن مارک سامنے آ رہا ہے کہ وہ جو اس کا موبائل ہے ارشد شریف کا مرحوم کا، وہ جو اس کا لیپ ٹاپ ہے، وہ کدھر گیا؟ کیونکہ پولیس تو کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس سٹیٹمنٹ ہے خرم کی اور اویس کی اور اس فارم ہاؤس کے ملازمین کی اور علاقے کے وٹنسز کی، وہ ہم نے کر لی ہے، پولیس کی بھی وہ سٹیٹمنٹس لے لی، لیکن ہمارے تو دائرہ اختیار میں نہیں تھا کہ ہم اس کو تحقیق کرتے کہ وہ کہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے، اس کی جو باقی چیزیں ہیں وہ ہم ان کو لیتے، یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. انہوں نے کہا جی پولیس والوں سے چیک کریں. پولیس والوں سے چیک کیا تو پولیس والے کہتے ہیں کہ جی ہم سے تو پریزیڈنٹ نے تحقیق ہی لے کر IPOA، جو میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ پولیسنگ اتھارٹی ہے، اس کو دے دی تھی. تو ہم تو اس معاملے میں نہ بات کریں گے، نہ تحقیق کر رہے ہیں، نہ ہماری کوئی پیرالل تحقیق چل رہی ہے اس وقت. انٹیریئر منسٹری آف کینیا جو ہے وہ بھی کوئی تحقیق نہیں کر رہی کہ وہ یہ چیک کر رہے ہوں کہ ارشد آیا کب تھا، گیا کب ہے، اس کا یہاں پہ کینین ریونیو اتھارٹی کا پن نمبر اگر ایشو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو اس کی تو اس طرح کی جن چیزوں کے اوپر پاکستانی لوگ یا پاکستانی میڈیا کوسچن مارک اٹھا رہا تھا، ان میں سے کوئی بھی زیر تفتیش نہیں ہے. اور یہ جو ٹیم یہاں پہ آئی ہوئی ہے وہ لگتا ہے کہ صرف اور صرف گلچھڑے اٹھانے کے لیے آئے ہیں اور اپنے انجوائمنٹ کر رہے ہیں اور ٹائیاں اور پینٹ پہن کر سووینئرز ایکسچینج کر رہے ہیں، وزٹرز بک میں اپنے تاثرات لکھ رہے ہیں یا تصویریں کھنچوا رہے ہیں. سعید یہ بتائیں کہ یہ تو سارا جو ہمیں پہلے ہی شک تھا کہ یہ ایک کور اپ زیادہ لگ رہا ہے کہ ہمارے آفیشل اور وہاں کے آفیشل مل کے، تاکہ نہ ان کی ذمہ داری رہے اور وہ کسی پہ بھی ڈال دیا جائے. ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کیونکہ ان کا جانا ہی وہاں پہ مشکوک تھا بغیر مینڈیٹ کے، کہ جوڈیشل کمیشن کا کہا گیا تھا، بھی جوڈیشل کمیشن بنا نہیں تھا، اور جو بنایا گیا ہے اس سے ان کی والدہ کو بھی اعتراض ہے، ہماری کمیونٹی کو بھی اعتراض ہے، ہر ایک کسی کو اعتراض ہے کہ یہ کس طریقے سے کمیشن بنایا گیا ہے. اور پھر یہ دو لوگ جو گئے تھے یہ بغیر کسی گورنمنٹ نے اپنی مرضی سے بھیج دیے، دونوں اپنی مرضی کے لوگ تھے. تو یہ تو کور اپ لگتا ہے. یہ ڈبل کور اپ ہے، ایک سنگل کور اپ نہیں ہے. ایک کور اپ جو ہے وہ جہاں سے وہ بھاگا ہوا ہے بیچارہ مرحوم، ایک تو وہ کور اپ ہے کہ وہ بھاگا ہوا ہے جہاں سے اس ملک کی اور اسی حکومت کے نمائندے جو اپنے طور پہ وہ پک اپ کر رہے ہیں ان کو وہ بھیج رہے ہیں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے. تو اس کی کریڈیبلٹی تو کوسچن مارک یہاں کا میڈیا اٹھا رہا ہے. یہاں پر رائٹر گلڈ ہے، یہاں پہ جو یونین ہے ان کی سینٹرل کینیا کی، ان دونوں نے اس چیز کے اوپر کوسچن مارک اٹھایا ہے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو IPOA ہے یہ ایک کنٹروورشل باڈی اس حوالے سے ہے کہ یہ پچھلے 10 سال سے بنی ضرور ہے، پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ساتھ بنی ہے، لیکن اس کے پاس نہ ریسورسز ہیں، نہ کیپیسٹی ہے، نہ ایبلٹی ہے اس لیول کے کرنے کی. جب انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ 10 سالوں میں انہوں نے تقریباً 200 کیس عدالتوں میں بھیجے ہوئے ہیں اور ان 200 میں سے صرف 18 کیس جو ہیں ان کے فیصلے ہوئے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ 10 سالوں میں ایک اتھارٹی جو ہے اس نے صرف 18 کیسوں کا فیصلہ کر پائے اور 200 کیس لڑکتے جا رہے ہیں، اور وہ سارے چھوٹے موٹے کیس ہیں، کوئی اس لیول کا بڑا کیس نہیں ہے. کیونکہ یہاں پر ایک منسٹر جو ہے بہت شکریہ سعید آپ کا ہم استفادہ کرتے رہیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں، کیونکہ یہ کیس جو ہے یہ ختم نہیں ہونے جا رہا ہے. یہ ہم ختم ہونے بھی دیں گے جب تک ارشد شریف کے خاندان کی، ہماری کمیونٹی کی اور لارجلی ایوری پاکستانی، سب پاکستانیوں کی تسلی اور تشفی نہیں ہو جاتی کہ یہ اس میں انصاف ملا ہے. کیونکہ یہ چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نسل میں
بڑے ہمارے صحافیوں کی بڑی سٹرگل رہی ہوئی ہے، بے تحاشا لوگ ہزاروں کی تعداد میں صحافی مارے بھی گئے ہیں، ان دا لائن آف ڈیوٹی، کوڑے بھی کھائے گئے ہیں، قید میں بھی رہے ہیں، مگر یہ اپنی نوعیت کا اس طریقے کا سانحہ تھا جس نے ہر ایک کے دل کو چھوا ہے، ہر کوئی تڑپا ہے اس پہ، ہر عورت مرد جو ہے اس کو تکلیف ہوئی ہے. اور یہ جس طریقے سے گورنمنٹ اس کا رویہ ہے کہ کوئی دانت نکال رہا ہے، کوئی جو ہے بالکل رویہ ٹال رہے ہیں، اور جس طرح مریم بی بی کی پہلے ٹویٹ آئی تھی، اتنی تکلیف دہ ٹویٹ تھی کہ وہ مزے لے رہی تھیں کہ وہ اس پہ شرمناک قسم کا وہ والا واقعہ تھا. اور یہ کم از کم ان کو اگر انصاف نہیں کر رہے تو انصاف نظر آنا چاہیے. یہ جو انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنایا ہے یہ کسی کو قبول نہیں ہے، اور جو ان کی والدہ نے درخواست کی ہے چیف جسٹس صاحب کو، تو ہم سب کی بھی گزارش یہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس اپلیکیشن کی بیسس پہ، اور کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بعد پاس بھی ارشد شریف کی زندگی میں انہوں نے ان خطرات کی نشاندہی کی گئی تھی، ان پہ ایف آئی آریں ہوئی ہوئی ہیں، تو وہ اپنی عدالت خود اس اپلیکیشن کی بنیاد پہ، ان کی والدہ کی اپلیکیشن کی بنیاد پہ، پریزیڈنشل اپلیکیشن کی بنیاد پہ اس کا جوڈیشل کوئی کونسل بنائیں جس کے اندر سرونگ جج ہو، اور اس کے اندر ان کے خاندان کے افراد ہوں ان کی مرضی کے، اور ہماری کمیونٹی کے کوئی نمائندے جن کو ہم سب مل کے پوری کمیونٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہماری نمائندگی کون کرے گا، ہماری یونینیں بھی اس میں انوالوڈ ہوں گی. تو وہ اس کے بعد یہ انشاءاللہ ہونا چاہے گا. ہم آپ کو انشاءاللہ مزید سعید آئندہ دنوں میں بہت بہت شکریہ تکلیف دیتے رہیں گے. بہت شکریہ. سعید مناز صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ. عامر متین صاحب ابھی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں.